ذکر اور فکر میں کیا فرق ہے، دونوں کے مقامات کیا ہیں، دونوں کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں، دونوں کی افضلیت کیا ہے، ہمیں کس طرح سے سمجھ آئے گی کہ ہمارے لیے ذکر زیادہ بہتر ہے یا فکر زیادہ بہتر ہے۔ تو دونوں کو خلاصے میں ہم سمجھتے ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں یہ ہیں سب ایک ہی سالک کی جستجو کے مقام، وہ جس کی شان میں آیا ہے علم الاسماء۔ مقام ذکر کمالات رومی و عطار، مقام فکر مقالت بو علی سینا۔ مقام فکر ہے پیمائش زمان و مکان، مقام ذکر ہے سبحان ربی العالی۔ تو کہتے ہیں کہ جتنا بھی یہ ذکر ہو یا فکر ہو، دونوں کی جو ایک مرکز ہے نا وہ ایک ہی چیز ہے، علم الاسماء، مطلب انسان ہی فکر کے لیے ہے اور انسان ہی ذکر کے لیے۔ اب ہمیں ذکر سے کیا ملتا ہے اور فکر سے کیا ملتا ہے؟ ذکر کے لیے اور فکر کے لیے الگ الگ مثالیں بیان ہوئی ہیں۔ مقام ذکر کمالات رومی و عطار، مقام فکر مقالات ابو علی سینا۔ لیکن اصل بات اگر صرف ایک لفظ میں، ایک کلمے میں، ایک جملے میں اگر اس چیز کا فرق کیا جائے نا، ذکر میں اور فکر میں کیا فرق ہے، تو مقام فکر ہے پیمائش زمان و مکان۔ صرف ایک ہی بات ہے، مقام فکر ہے پیمائش زمان و مکان، اور مقام ذکر ہے سبحان ربی العالی، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی سب سے اعلیٰ ہے۔ جس چیز کو بھی دیکھا جائے، جس طرح فرمایا جاتا ہے کہ انسان اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو بس عبادت میں یہ ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی جائے،